وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کرپٹو سے کمایا، ڈریم 11 سے کمایا، میٹا اوزون سے کمایا، آن لائن حرام ایپس کے ذریعے کمایا، سٹا بازار کے ذریعے کمایا، جوا کھیل کر کے کمایا، کرکٹ پر سٹا لگا کر کے کمایا، کیسے کمایا تھا؟ لیکن اے میرے بندے، تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کیسا تھا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ تیری زندگی کا سب سے خطرناک پیریڈ کہاں گزرا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو شراب پیا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو زنا کیا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو گندی موویز دیکھا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو ناجائز لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کیا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو ہوٹلوں میں ناچ گانا دیکھنے جاتا تھا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے، تو نے کہاں گزارا اس کو؟ غور کیجئے میرے، ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، او لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، 70 سال کی عمر میں آپ نمازی بن بھی جائیں گے، لیکن 20 سال کی عمر میں جو سجدہ آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ جتنا محبوب ہے، 70 سال والا سجدہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ 70 سال میں کوئی سدھر گیا، 60 سال میں کوئی نیک بن گیا، ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہم اس پر طنز نہیں کر رہے۔ کوئی 60 سال کی عمر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کے دین کی طرف آنے کا بہترین ٹائم جوانی کا ٹائم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی جوانی میں توبہ کرو، اپنی جوانی میں اللہ کی طرف۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، ان 5 سوالوں کا جواب حسین سلفی صاحب کو بھی دینا پڑے گا، ہمارے ناظم اجلاس صاحب کو بھی دینا پڑے گا، عثمان مکھیا صاحب کو بھی دینا پڑے گا، پڑھے لکھے کو بھی دینا پڑے گا، ان پڑھ کو بھی دینا پڑے گا، دولت مند کو بھی دینا پڑے گا، غریب کو بھی دینا پڑے گا، سیمانچل کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا، نارتھ انڈیا کے لوگوں کو، ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو، سارے بندوں کو، سارے انسانوں کو دینا پڑے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، جو آدم کا بیٹا ہے، جو انسان ہے، جو مرد ہے، جو عورت ہے، ہر انسان کو اور مرد و عورت کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ، دنیا کا کون سا ایگزامینر ہے جو ایگزام کے پہلے آپ کو پیپر آؤٹ کر دے؟ پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کینسل ہو جاتا ہے۔ اس مالک کا کرم دیکھو، اس رب العالمین کی رحمت دیکھو، اس نے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا، جا میرے بندے تو تیاری کر۔ 5 سوال کا جواب سب کو دینا، ہل نہیں سکتے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، اے انسان تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ جب تک تو بچہ تھا، نابالغ تھا، نہ سمجھ تھا، تیرے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، تیری غلطیاں نہیں لکھی جاتی تھی۔ جب تو 12-13 سال کا ہو گیا، لڑکی کو پیریڈ آنے لگا، لڑکے کو داڑھی مونچھ کے بال آنے لگے، زیر ناف بال آنے لگے، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی۔ اب بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اپنی موت تک، چاہے تو 50 سال تک زندہ رہا، 60 سال تک زندہ رہا، 70 سال تک زندہ رہا، جتنی تجھ کو زندگی ملی میرے بندے، تو نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اپنے آخری دن تک تو نے کیا کیا کیا؟ چل پوری زندگی کا حساب دے۔ اللہ، 50 سال میں، 60 سال میں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر بچپن کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ بچپن میں جب انسان نہ سمجھے اس کا اللہ کے حساب نہیں ہوگا، اس کے بعد سے لے کر کے مرنے کے دن تک کا حساب اللہ لے۔ ان عمرہ فیما افنا، کہاں گزارا تو نے زندگی، چل حساب دے۔ یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کے پیپر۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے
تو 70 سال دنیا میں رہ کے آیا تھا، تیرے 40 سال کے بعد کی زندگی تو بڑی اچھی گزری، مسجد کا متولی بھی بن گیا، مدرسے کا ناظم بھی بن گیا، حاجی صاحب بھی بن گیا، فجر کی نماز میں لاٹھی لے کے پہنچنے لگا، کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، دن رات اللہ اللہ کرتا تھا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمارا نوجوان آن لائن جتنے جوا والے اور سٹا والے ایپس ہیں، ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ بے روزگاری ہے، کوئی کام نہیں ہے، نوجوان سوچتے ہیں چلو یار اچھا ہے، بیٹھے بٹھائے پیسہ آ جائے، محنت نہیں کرنا چاہتا، کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیو، آج مسلمان اگر بزنس میں پیچھے ہیں تو اپنی کرتوت سے پیچھے۔ واللہ ہم نے گجرات میں دیکھا، میں گجرات میں احمد آباد میں گیا، نڈیاڈ میں گیا، سورت میں گیا، مسلمان اپنے بچوں کو نوکری نہیں کرواتے، ویاپاری کا بیٹا ویاپاری، مارواڑی کا بیٹا مارواڑی، مسلمان وہاں اپنے بچے کو ویاپاری بناتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے مگر کاروبار کر رہا ہے، اس کا مائنڈ کاروباری ہے۔ آج اس ملک میں ہمیں اور آپ کو اگر اپنے وجود کو بچانا ہے، ہمیں بزنس اور کاروبار میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بزنس میں آگے نہیں بڑھایا، آگے آنے والے دنوں میں بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ ان مدرسوں، ان مسجدوں اور ہمارے دین کی بنیادوں پر جو دن رات حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں سے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے۔ آج ہم جانتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں وکیلوں کی فیس کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش میں مدرسوں کا کیس چل رہا تھا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سارے مدرسے جو ہے غلط ہیں، بند کر دیا جائے، اور 10,000 سے زیادہ جو ٹیچر تھے ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی۔ تو وہاں مدرسوں کی جو ایسوسی ایشن ہے اس نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھایا، اور سپریم کورٹ میں بڑی مہنگی وہاں کے وکیلوں کی ایک سنوائی کی جو فیس ہوتی تھی 50-50 لاکھ روپے ہوتی تھی، وہ فیس انہوں نے پیمنٹ کیا، اور اس کے بعد کیس کو لڑا اور جج صاحب کے سامنے پورے معاملے کو رکھا، اور الحمدللہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا کہ نہیں، اتنے سینکڑوں سالوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا، فیصلہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر کوئی بے قصور ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس ہو گیا ہے، کیس کو لڑنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، قبرستان اور وقف کی زمین کو بچانے کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑے گی، اور فنڈ کہاں سے آئے گا جب آپ بزنس میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب کاروبار میں آگے نہیں۔ اس لیے حرام طریقے مت اپناؤ۔ قیامت کے دن تیسرا سوال کیا جائے گا، تم نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تم نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا۔ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے کسی ہوٹل کا ٹکٹ تو نہیں خریدا تھا، نئے سال کے جشن کے موقع پر شراب میں تو نہیں لٹایا تھا، سردی کے موسم میں کسی پکنک اسپاٹ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے تو نہیں چلا گیا تھا۔ آج کل لوگ کشمیر بہت جا رہے ہیں، ہمارے انسٹاگرام پر میں نے دیکھا بڑی ریلز آ رہی ہیں، لوگ کشمیر میں جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے برف کے اوپر دل بنا رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے بیوی سے محبت کرتے ہو تو وہاں کشمیر میں جا کے برف بنانے سے تھوڑی ثابت ہوگا، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کا خیال رکھو۔ کشمیر جانے کے لیے لوگوں کے پاس ٹھنڈا نہیں ہے اور اپنے گھر میں لیٹے ہیں، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے تو یہ سردی میں رضائی کے اندر دبک کر کے لیٹا ہوا ہے اور فجر میں نہیں جاتا ہے۔ پوچھو کیوں نہیں جاتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت سردی ہے۔ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے تو 10 قدم دور مسجد میں نہیں جا سکتا، تیرے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ اور اسی دسمبر کے کڑکڑاتے ہوئے سردی اور ٹھنڈے میں کشمیر چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور منالی اور کلو چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تیرے دل میں ایمان کی محبت کتنی۔ چوتھا سوال یہ ہوگا، پیسہ کہاں خرچ کیا۔ یہ مت سوچو پیسہ ہمارے باپ کا ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہماری مرضی ہم جہاں چاہے خرچ کریں، نہیں، پیسہ کہاں سے آیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو حرام جگہوں پر پیسہ لٹاتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ شاعر آ رہا ہے، شاعری پڑھ رہا ہے،
ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، شاعر الٹی سیدھی شاعری پڑھ رہا ہے اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں. کئی جگہوں پر اہل حدیثوں کے جلسوں میں، پروگراموں میں شعراء جو پڑھ رہے ہیں، شاعری پڑھ رہے ہیں، ان پر نوٹ برسائے جا رہے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ شاعر کو حوصلہ افزائی کے طور پہ کوئی رقم دیتے، اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر نوٹوں کی بارش کرنا، نوٹ برسانا، ایک ایک نوٹ اس طریقے سے اس کے اوپر لٹانا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے.